السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں پاس آؤٹ ہونے والوں کو، کمپلیٹ کرنے والوں کو اپنا کورس مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس علم کو آپ کے لیے بہت بابرکت بنائے، آپ واقعی اس پر عمل کرنے والے ہوں اور اس کی اپنے عمل اور کوشش کے ساتھ آگے بھی شمع جلانے والے ہوں۔ ہر اینڈ ایک نئی بگننگ بھی ہوتی ہے، اس لیے جب انسان سمجھتا ہے کہ میں ایک مقام تک پہنچ گیا ہوں تو پھر وہاں کسی چیز کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس سے ایک نئی اور چیز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جس چیز کا آپ نے اختتام کیا، کیا اس سے بہتر کسی چیز کا آغاز کیا یا سوچا؟ اگر آپ کل سے بہتر کی پلاننگ کیے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کامیاب ہوں گے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں اور کوئی سوچ نہیں تو ابھی بھی موقع ہے، کچھ سوچ لیجئے کہ آپ نے اگلے دن اور اگلے اوقات کیسے گزارنے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سلسلے کی انشاءاللہ آج ہم 20 حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان حدثنا جامع بن ابی راشد حدثنا ابو یعلا عن محمد بن الحنفیۃ قال قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال ثم عمر وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ امام بخاری کے استاد محمد بن کثیر روایت کرتے ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور نسبت العبدی، ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سفیان نے خبر دی، سفیان کہتے ہیں ہمیں جامع بن ابی راشد نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو یعلا نے، اور ابو یعلا نے محمد بن الحنفیہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ محمد بن الحنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، محمد بن حنفیہ۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسن اور حسین حضرت علی کے دو بیٹے ہیں، جو کس سے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور بھی اولاد ہے، اور محمد بن الحنفیہ جو ہیں، ان کا نام محمد بن علی کیوں نہیں؟ ان کی نسبت اپنی والدہ کی طرف ہے، یعنی یہ والدہ کی طرف منسوب ہیں، اور ان کی والدہ جو تھی وہ جنگ یمامہ میں قید ہو کر آئی تھی اور حضرت علی کے حصے میں آئی تھی، تو یہ ان سے ان کی اولاد ہے۔ محمد بن الحنفیہ کہتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے والد سے کہا، تو وہ کون ہے؟ کون ہے والد ان کے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ای الناس خیر، لوگوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ قال ابو بکر، تو انہوں نے کہا ابو بکر۔ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون؟ قال ثم عمر، تو حضرت علی نے کہا کہ اس کے بعد پھر عمر۔ وخشیت ان یقول عثمان، اور میں ڈرا کہ اگر میں نے اب پوچھا تو کہیں گے عثمان۔ قلت ثم انت، تو میں نے کہا کہ پھر آپ ہیں، یعنی حضرت عمر کے بعد پھر آپ بہتر ہیں۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، تو وہ کہنے لگے کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں۔ ایسا کیوں کہا انہوں نے اپنے بارے میں؟ عاجزی اور انکساری کے اظہار کے طور پر، کیونکہ جو شخص واقعی بڑا ہوتا ہے اسے نمبر 1 اپنی بڑائی جتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو اس کا مقام ہے وہ لوگوں کی نظر میں ہے ہی، اسے خود نہیں بتانا پڑتا۔
جو اصل کسی کی بڑائی ہوتی ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں ہوتی، لوگ خود ہی پہچان لیتے ہیں کہ علم میں، ادب میں، اخلاق میں، معاملے میں، تقوی میں کون بڑا ہے. اس کا فیصلہ انسان خود نہیں کرتا. انسان خود نہیں کہتا کہ میں علم میں فلاں سے اچھا ہوں، اور میں تقوی میں فلاں سے بڑھ کر ہوں، اور میں نیکی کے کاموں میں فلاں سے زیادہ اچھا ہوں. اور اگر کوئی کہے بھی تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو کسی اور سے بہتر نہیں بتایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اور یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی کسی قسم کا کوئی مقام دے تو اس بات کی دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہمیں فلاں لقب سے، فلاں عہدے سے، فلاں مقام سے پہچانے. حقیقت میں اپنے آپ کو انسان ایک عام مسلمان ہی سمجھے، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے تو لوگ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ کس کے پاس ہے؟ کون کرے گا کہ واقعی کون بڑا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. تو ایک انسان ہو سکتا ہے دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہ ہو. تو اس بات سے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے. لوگوں کی نگاہ کی بجائے اللہ کی نگاہ میں اپنا مقام تلاش کیجیے. اس بات کی فکر کیجیے، اس بات کا غم کیجیے. تو بہرحال اس روایت سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر کا مقام کیا ہے اور حضرت عمر کا مقام کیا ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اجتہادی اختلافات اور رائے کے اختلاف کے باوجود بھی ان لوگوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے. یہ ایک دوسرے کی قدر کرنے والے تھے، یہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، اور یہی ایمان کی علامت ہے. ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہمارے دل بھی جڑے ہوئے ہیں یا ہم نے اپنے اندر کدورتیں پال رکھی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھولتے ہی نہیں کسی کی غلطی کو. جب تک ہم ان چیزوں کے اندر پڑے رہیں گے ہم زندگی میں ہمیں نہ آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے اور نہ ہم کچھ کر سکیں. کل بھی میں نے کہا تھا، آج پھر دہراتی ہوں، اس طرح کی ساری باتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے دفن کر دیں اور ان سے اوپر اٹھ جائیں. اللہ پہ بھروسہ کریں، محنت کریں، اپنی غلطیوں کو دیکھیں اور دوسروں کے دل محبت سے جیتیں. ہم بعض اوقات دوسروں کو غلط ثابت کر کے خود کو اچھا ثابت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہماری بڑائی قائم ہو جائے گی، لوگ ہمیں مان لیں گے. اس طرح کبھی کوئی کسی کو نہیں مانتا. تو لوگوں کے پیچھے پڑنا چھوڑ دیں، اور جس سے بھی آپ کا اختلاف ہے زندگی میں اس سے عام لوگوں سے زیادہ اس کی طرف توجہ کریں، اس کی عزت کریں، اس سے محبت کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا دل بھی آپ کی طرف سے اچھا کر دے گا. لیکن اگر ہم مقابلے پہ رہیں کبھی نہیں جیت سکتے. آپ شوہر کا مقابلہ کریں، آپ بہن بھائیوں کا مقابلہ کریں، آپ اپنے کولیگز کا مقابلہ کریں کہ ان کی نسبت مجھے زیادہ مقام دیا جائے، مجھے زیادہ اچھا مانا جائے، تو اس سے کبھی کوئی کسی کو اچھا نہیں مانتا. اور یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جہاں کہیں دیکھتا ہے کہ کسی کی بات مجھ سے ذرا سی آگے ہونے لگی تو وہیں حسد کا شکار ہو کر غلط ہتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے. تو اس صحابہ کے یہ سب کچھ پڑھنے کا اور یہ بخاری پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم ان کے طریقوں کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، تاکہ ان سے اللہ راضی ہوا تو ہم سے بھی راضی ہو. جو چاہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے، پھر اس کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہم واقعی اپنے خاندان میں سے کسی کو عزت ادب دیتے ہوں تو ہمارے بچے خود بخود سیکھ جائیں گے، اور ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. حضرت علی نے ان کو سکھایا نہیں تھا، کچھ کہا نہیں تھا، انہوں نے ان کے عمل سے خود ہی سیکھ لیا تھا، یا انہوں نے باقی لوگوں کو دیکھ کر خود ہی سیکھ لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے. اور پھر آپ دیکھیے ہر رشتے میں اور ہر جگہ پر ہر ایک کا ایک مقام ہوتا ہے. جیسے خاندانی زندگی والدین کا ایک مقام ہوتا ہے، ساس سسر کا ایک مقام ہوتا ہے، بڑوں کا ایک مقام ہوتا ہے، جن کو اللہ نے عمر میں، علم میں، عزت میں کسی بھی اعتبار سے آپ سے بڑا کر دیا ہے، تو آپ کی بھی عزت اس میں ہے کہ آپ ان کو بڑا مان لیں. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بڑا مان رہے ہیں،
اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے حضرت علی کا مقام ہمارے دل میں زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں تو ایک عام انسان ہوں. اس سے ہمارے دل میں حضرت علی کا مقام بہت بڑھ جاتا ہے کہ کس طرح وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو فضیلت دیتے ہیں. تو واقعی حقیقی معنوں میں اچھے اخلاق والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے ساتھیوں کو اپنے اوپر فضیلت دیتے ہوں، نہ کہ ان کو پیچھے دھکا دے کے خود آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوں. حدیث نمبر 21. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت. قتيبہ بن سعید یہ حدیث روایت کرتے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں. ابو رجا بن سعید بن جمیل الثقفی یہ ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، مولاہم. حدیث روایت کی حضرت عائشہ نے، انہا قالت کہتی ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بعض سفروں میں سے، کسی ایک سفر میں، یعنی ایک سفر میں ہم آپ کے ساتھ نکلے. حتی اذا کننا بالبیداء او بذات الجیش، یہاں تک کہ ہم بیدا یا ذات الجیش کے مقام پر پہنچے. یہ مدینہ کے قریب ہی جگہ ہیں. اب انہوں نے یا کیوں کہا؟ کیونکہ وہاں بورڈ نہیں لگے ہوئے تھے جیسے آج کے دور میں لگے ہوتے ہیں نا، تو وہ علاقے ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں. تو بعض اوقات انسان ایک علاقے میں ہوتا ہے، دوسرا ساتھ ہی لگا ہوتا ہے، تو انسان کو کبھی نہیں بھی سمجھ آتی کہ ہم یہاں ہیں یا وہاں. تو بہرحال انہوں نے دونوں ہی کی نشاندہی کی. اور یہ بھی تقوی اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ انسان کو کسی معاملے میں شک پڑ جائے تو انسان دونوں چیزوں کا ذکر کر دے، کسی ایک بات کو حتمی طور پر ثابت نہ کرے کہ نہیں یہ چیز تھی، جبکہ اس کے دل میں شک ہو کہ یہ تھی یا نہیں تھی. انقطع عقد لی، ٹوٹ پڑا، ٹوٹ کے گر گیا میرا ہار. عقد کہتے ہیں ہار کو. فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قیام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی التماسہ، اس کو ڈھونڈنے کے لیے. آپ اس کے ڈھونڈنے کے لیے ٹھہر گئے. سارا لشکر ساتھ ہے، بیوی کا ہار گم گیا ہے، آپ نے سارے لشکر کو روک دیا ہے ایک عورت کی خواہش پر یا ضرورت پر. وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے. لوگوں نے یہ نہیں کہا اچھا آپ ہار ڈھونڈ کے آ جائیے گا، ہم ذرا چلتے ہیں. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، اور وہ پانی پر نہیں اترے تھے، وہاں کوئی پانی نہیں تھا. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، اور ان کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا، کیونکہ واپسی کا سفر تھا، پانی وانی ختم تھا. لوگوں نے سوچا ٹائم پر گھر پہنچ جائیں گے اور جا کے اپنی نماز وغیرہ ادا کر لیں گے، لیکن وہاں تو کوئی پانی نہیں تھا. فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرَ، تو لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے. فقالو، تو کہنے لگے، الا ترى ما صنعت عائشہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ عائشہ نے کیا کیا ہے، ہار گم کر بیٹھی ہیں. اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبالناس معه، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا دیا ہے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں. اتنے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب انتظار کر رہے ہیں اور وہ سب بھی. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، اور وہ سب پانی پر نہیں ہے. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، اور ان کے ساتھ بھی پانی نہیں ہے. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، تو آ گئے ابو بکر. وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَادِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھے ہوئے تھے میری ران پر، یعنی میری ٹانگ پر سر رکھے ہوئے تھے. قد نام، تحقیق سو گئے تھے. سبحان اللہ، ہار گم جائے قیمتی اور انسان سو جائے، یہ کون سو سکتا ہے ایسے موقع پر اتنے بڑے نقصان کی خبر سن کر. جس کو اللہ پر پورا بھروسہ ہو، اس بات کا یقین ہو کہ ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ چاہے گا تو مل جائے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. اپنی سی کوشش کر لیں، کوشش تو نہیں چھوڑی، ملنا ہوگا تو مل جائے گا، بات ختم. جب ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دل کے سکون، چین اور اطمینان کا حال کیا ہوتا ہے؟ عام روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیے، کوئی پینسل نہ ملے، چابی نہ ملے، کوئی چیز نہ ملے، پھر اس کے بعد کا ری ایکشن دیکھا کیجیے.
اپنے آپ کو خود چیک کریں. کیا کرتے ہیں؟ سب کو پتا ہم کیا کرتے ہیں. اور سو تو سکتے ہی نہیں. ہمیں تو راتوں کی نیند ہی نہیں آتی. آپ آرام سے سو گئے اور حضرت عائشہ بھی آرام سے بیٹھی ہیں, آپ کو سلایا ہوا ہے, تو اب کیا ہوتا ہے؟ فقال, تو ابو بکر کہتے ہیں حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس, اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہیں, تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو یہاں روک رکھا ہے. ولیسوا علی ما, اور پانی نہیں ہے, وہ پانی پر نہیں اترے ہوئے. ولیس معہم ما, اور ان کے ساتھ بھی پانی نہیں ہے. یہ بار بار پانی کا ذکر جو آ رہا ہے, پانی پر تو زندگی قائم ہوتی ہے, انسانوں کو پینے کے لیے, وضو کے لیے, پاک ہونے کے لیے, اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے نہایت ضرورت ہوتی ہے. کوئی عام سی بات نہیں تھی جس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے. جہاں پانی نہیں ہوتا زندگی موت کا بھی سوال ہوتا ہے. قالت, وہ کہتی ہیں فعاتبنی, تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہا, ڈانٹا ڈپٹا. وقال ما شاء اللہ ان یقول, اور انہوں نے کہا جو اللہ نے چاہا کہ وہ کہیں, جو اللہ کو منظور تھا وہ کہا. آپ کو اگر کوئی ڈانٹے تو آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کرتی؟ میری امی نے مجھے ڈانٹا اور یہی کہتی آگے جو اللہ نے چاہا ان کے منہ سے نکلا ہے. کیا کرتی؟ ایک ایک ڈسکرپشن, یہ کہا پھر یہ کہا پھر وہ ہو گیا پھر وہ ہو گیا پھر ایسا, پورا سین کریٹ کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قصہ سناتے ہیں. اس طرح کی باتوں سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا حاصل ہوتا ہے؟ کسی نے بھی ڈانٹ دیا آپ کو, آپ کی ٹیچر نے ڈانٹ دیا, کسی اور رشتہ دار نے ڈانٹ دیا, اور بعضوں کو ڈانٹ بھی نہیں ہوتی, بس ایسی تھوڑی سی سرزنش سمجھانا ہوتا ہے, تو اس کے بعد ہم اس بات کو کبھی زندگی بھر بھولتے ہی نہیں. اور ایسی باتیں نہ بھلانے کا نقصان پر نقصان پر نقصان, یعنی ایک نقصان تو ہوا, اب اس کے اوپر نقصان پہ نقصان ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم ریئلائز نہیں کرتے اس کو. کبھی بھی کوئی زندگی میں ڈانٹ دینا تو آپ کی عزت اس میں ہے کہ اس بات کو آگے نہ بیان کریں. کیوں؟ جب آپ کسی کو بھی بتائیں گے مجھے فلاں نے ڈانٹا, اس کا مطلب کیا ہے؟ جی, آپ برائی بیان کر رہے ہیں دوسرے کی, لیکن لوگ کیا جج کر رہے ہیں کہ آپ میں کیا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا. گویا آپ شکایت دوسرے کی لگا رہے ہیں, لیکن کھول اپنا آپ رہے ہیں, اپنا آپ ننگا کر رہے ہیں. جو بھی سنتا ہے نا تو وہ یہ ضرور سوچتا بھی آپ کو یہ صورتحال پیش کیوں آئی, یہ مسئلہ ہوا کیوں. کیونکہ تالی تو دو ہاتھ سے بجتی ہے, ایک سے تھوڑی بجتی, دو طرف قصور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات ڈانٹنے والا زیادہ ڈانٹ جاتا ہے اور بعض اوقات یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی شخص غلط ہو, دوسرا بھی غلط ہوتا ہے, لیکن ہر دو غلط شخص ایک دوسرے کو ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں عام طور پہ, اپنی غلطی پھر کوئی نہیں دیکھتا. بہرحال اب کیا ہوتا ہے, وہ کہتی ہیں ما شاء اللہ ان یقول, بس جو ہونا تھا ہو گیا, بس مجھ پر ناراض ہوئے. وجعل یطعننی بیدہ, اور آپ کھونچا دے رہے تھے یا کچوکا لگا رہے تھے اپنے ہاتھ سے فی خاصرتی, میری کوکھ میں, یعنی مجھے ایسے ایسے کر کے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو وہ یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ اٹھیں, آہستہ آہستہ ہی ڈانٹ رہے ہوں گے اور ساتھ ان کو جھنجھوڑ بھی رہے تھے. فلا یمنعنی من التحرک, وہ کہتی ہیں نہ روکا مجھے ہلنے جلنے نے, الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی وجہ سے جو میری گود میں تھا, اس وجہ سے میں ہل بھی نہیں رہی تھی, کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. اور امام مالک ہم نے پڑھا نا 16 دفعہ بچھو نے ڈسا تو وہ ہلے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں. اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آپ کی گود میں, سر آپ کی گود میں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صبر سے کام لیتی. کتنی عمر کی تھیں آپ اس وقت؟ بہت بڑی میچور خاتون. کیا عمر تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی, اور یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. شی واز اے ٹین ایجر, اور جو ٹین ایجر ہوتے ہیں ان کے کتنے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, اور ان کے جذبات اور ان کے جو حالات ہیں وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں.
عام طور پہ اب خواتین کہتی ہیں ہماری شادی بڑی ینگ ایج میں ہوگی، ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی، پھر ایسا ہوا ویسا ہوا. یہ سب بہانے عذر ہوتے ہیں اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے بجائے ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اور ہر وقت یہ رونا نہیں رونا چاہیے چونکہ یہ تھا تو ایسا ہوا، اور چھوٹی تھی اور بڑی تھی اور ٹین ایجر تھی، ناسمجھ تھی، فلاں تھی. نہیں، ہمارے سامنے ان خواتین کی مثالیں ہیں جن کو اللہ نے چھوٹی عمر میں میچورٹی دی تھی. ان کو اپنا رول ماڈل بنائیے، ان کی شخصیت کو دیکھیے، ان کی طرح بننے کی کوشش کیجیے، ان لوگوں کی طرح نہیں کہ جو ادھر ادھر اوچھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصبح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک سوئے رہے. یہ تھوڑی دیر کی بات نہیں تھی، سوئے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. حتی اصبح علی غیر ماء، یہاں تک کہ آپ نے صبح کی بغیر پانی کے. فانزل اللہ آیت التیمم، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت تیمم نازل کر دی. فتیمموا، تو سب نے تیمم کر لیا، مسئلہ حل ہو گیا. اصل چیز کیا ہوتی ہے زندگی میں؟ مسائل پیش کرنا نہیں، مسائل کو حل کرنا. مسائل میں غور و فکر ہی کرتے نہیں رہنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے حل کی فکر کرنا، نہ کہ اس کو بڑھاتے چلے جانا. حتی اصبح علی غیر ماء فانزل اللہ آیت التیمم فتیمموا، سب نے تیمم کیا. فقال اسید بن الحضیر، اسید بن حضیر نے کہا ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں، یعنی تمہارے خاندان کی وجہ سے یا تم لوگوں کی وجہ سے یہ پہلی دفعہ نہیں ہم پر کوئی برکت نازل ہوئی یا ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہوا. یعنی ہر موقع پر آپ سے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اور ان کے خاندان سے اسلام کو، مسلمانوں کو خیر و بھلائی ہی ملی. ہم نے اسلام اور اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اپنی ذات سے کیا خیر و بھلائی دی ہے؟ ہم سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا؟ اسلام کی ترقی میں میری کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے طور پر سوچے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اور ان کے خاندان کے حالات ہم اس لیے نہیں پڑھے کہ صرف واہ واہ کریں اور صرف ان کی عقیدت اختیار کریں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ان کو اللہ نے یہ بلندی کیوں عطا کی اور ہم کیا کام کریں کہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں. فقالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں فبعثنا البعیر، تو ہم نے اٹھایا اونٹ کو، الذی کنت علیہ، جس پر میں بیٹھی ہوئی تھی، فوجدنا العقد تحتہ، تو ہم نے ہار کو اس کے نیچے پایا. ہار اس کے نیچے گر کے دبا ہوا تھا، وہ اٹھا تو ہار بھی مل گیا، مسئلہ بھی حل ہو گیا. یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ہار اپنی بہن سے ادھارا لیا تھا، ادھارا لے کر گئی تھی اور ان کو بہت فکر تھی کہ اب بنے گا کیا، کہ میں کیا واپس کروں گی، تو اس لیے ان کو اس کی تلاش اور اس کی فکر تھی. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں، حضر میں کن کن چیزوں کا اہتمام کرتی تھی. ہم بعض اوقات کہتے ہیں اب تو ہم سفر میں ہیں لہٰذا ہر چیز معاف ہے ہم سے. کچھ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، کچھ لوگ اور بھی اسی طرح میلے کچیلے کپڑے پہنے رکھتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ معقول زیب و زینت کا اہتمام نہیں کرتے. نہیں، بازار والوں کے لیے تو نہیں زیب و زینت، لیکن شوہر اگر ساتھ ہے تو اس کے ساتھ ایک معقول رویہ، یہ نہیں کہ آپ میلے کچیلے پسینے والے کپڑے پہن کے گاڑی میں بیٹھ جائیں، سب کو جینا حرام کر دیں جو بھی آپ کے ساتھ سوار ہیں. سفر پہ جو جا رہے ہیں ابھی کیا اچھے کپڑے پہننے، بعد میں پہنیں گے، تو ان چیزوں سے پرہیز کیجیے، ٹھیک ہے نا. سفر ہے، حت الوسع انسان ایک معقول وضع قطع میں ہو. تو بہرحال اس سے حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کے خاندان کی فضیلت پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، حدیث کا اصل مقصد یہ ہے.